عشق بھی کیا چیز ہے. ایک تو عشق حقیقی ہوتا ہے اور ایک عشق مزاجی ہوتا ہے، اور ہم حقیقی سے کٹ کے رہ گئے. بہت سے لوگ اپنے آپ کو اللہ اور نبی کا سچا عاشق ظاہر کرنے کے لیے مختلف ہیلے ایسے پیدا کرتے ہیں جن سے ظاہر ہو کہ ان کا عشق حقیقی ہے. پنجابی میں ایک شاعر نے اسی حوالے سے کیا خوب کہا ہے کہ چپ چپیتیاں عشق دی اگ وچ آپے ہی سڑنا چاہیدا. چپ چپیتیاں عشق دی اگ وچ آپے ہی سڑنا چاہیدا. ہوچھیاں وانگو رو رو کے دنیا نو نہیں وکھائیدا. تے تھاں تھاں اتوں پردیاں ہون کنداں جس مکان دیاں. جھوٹی شان دی خاطر او دا متھا نہیں لشکائی دا. یعنی ہمارے اندر کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے، لائک اس کو اس مثال یہ بھی بن سکتی ہے کہ اب گھر کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ہے لیکن باہر وہ ٹائلز اور بہترین قسم کا ایک لک اس گھر کو دے دی جائے، جیسے ہم اپنے چہروں پہ ایک لک دے دیتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں. تو یہ بھی اسی حوالے سے کہا گیا ہے کہ تھاں تھاں اتوں پردیاں ہون کنداں جس مکان دیاں. اور جھوٹی شان دی خاطر او دا متھا نہیں لشکائی دا. بہت سے ایسے درویش آپ کو ملتے ہوں گے، تویز داغا کرنے والے ایسے بہت سے ہیں اس معاشرے میں جو خود کو اللہ کا سچا دوست مانتے ہیں، شیخ کہلوانا پسند کرتے ہیں. شیخ ہیں، اس دور میں بھی ہیں، اللہ کے پیارے اس دور میں بھی ہیں، لیکن کچھ مجھ جیسے یا کچھ آپ میں بھی ایسے ہوں گے جو تسبیح پہ ورد کیے جا رہے ہیں دکھاوے کے لیے. اسی حوالے سے بابا بلے شاہ نے اپنے ایک کلام میں کہا ہے کہ راتی جاگیں کریں عبادت. راتی جاگیں شیخ صدامیں تے راتی جاگن کتے تے تھیں اتے. ساری راتی پونک پونک کے جا رڑے تے ستے تے تھیں اتے. مالک دا در مول نہ چھڑ دے پامیں 100 وجن جتے تے تھیں اتے. خود کلامی کرتے ہوئے پھر بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ بلیا نچ یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نے کتے تے تھیں اتے. ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرنا چاہتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچہ دین کی طرف راغب ہو. وہ کیسے راغب ہوگا؟ ابتدا میں تو وہ باپ کی انگلی پکڑ کر جمعہ کی نماز پڑھنے چلا جائے گا، یا وہ اپنے باپ کو فالو کرے گا کہ میرا باپ جس طرح سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، میں بھی اس کو وہ کاپی کرتا ہے. پھر تھوڑا سا اس میں شعور آتا ہے، وہ پھر مائل تو ہوتا ہے اندر سے عبادت کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو فرقہ بندیاں ہیں وہ اسے کہیں کر نہیں چھوڑتی، اسے جینے نہیں دیتی. وہ کیا پڑھے، کیا کرے، کس کی تقلید کرے، کس کی نقل کرے، کس مسجد میں نماز پڑھے، کس فرقے سے ہے،
انہی چیزوں نے ہمیں اسلام سے تھوڑا دور کیا ہے. میری اپنی خواہش ہے کہ چیزیں کم ہونی چاہیے. یہ فرقہ بندیاں، یہ مختلف ٹائم کہ یہ فلاں مسجد کی اذان ہے، ایک سننے میں آتا ہے کہ ابھی آپ نہ پڑھیں، یہ جب دوسری مسجد کی ہوگی تو ہم اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یہ مجھے بھی بچپن سے ڈسٹرب کرتی رہیں یہ باتیں. ایسے ہی ایک موقع کے لیے چند اشعار ہیں میرے ذہن میں، شاید وہ میرے جو کھچڑی پک رہی ہے دماغ میں اس کی عکاسی کر سکیں. ایک پاسے میرے رین وہابی، ایک پاسے میرے رین وہابی، ایک پاسے دیوبندی، آسے پاسے شیعہ سنی، ڈاڈی فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں، کدی کراں پابندی. یہی سوچ لے کے وہ آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے. تو جو تہذیب کے حوالے سے بھی ہے کہ علم اور تہذیب کو لے کے چلنا اسلام کی ایک روایت ہے، ایک تہذیب ہے، وہ بچوں کو ٹیچ کی جائے کہ کیا ہے. بقول شاعر کے تہذیب سکھاتی ہے، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی.